السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کے اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹے آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 آیات 40، 41 اور 42، 3 آیات کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے، 40، 41 اور 42۔ سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں تاکہ با محاورہ معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ تولو، کیا بیٹے؟ تولو، وہ روگردانی کریں، وہ روگردانی کریں۔ دوسرا ہے فعلمو، جان رکھو، فعلمو، جان رکھو۔ تولو، وہ روگردانی کریں، فعلمو، جان رکھو۔ مولاکم، کیا؟ مولاکم، تمہارا حمایتی ہے، تمہارا حمایتی ہے۔ نعم النصیر، خوب مددگار ہے، نعم النصیر، خوب مددگار ہے۔ نعم النصیر کا معنی کیا ہے؟ خوب مددگار ہے۔ غنیمتم، تم غنیمت کے طور پر لاؤ، تم غنیمت کے طور پر لاؤ۔ یوم الفرقان، کیا بیٹے؟ یوم الفرقان، فیصلے کا دن، یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ الفاظ معنی پھر دیکھیں۔ تولو، وہ روگردانی کریں، فعلمو، جان رکھو، فعلمو، جان رکھو۔ مولاکم، تمہارا حمایتی، مولاکم، تمہارا حمایتی۔ نعم النصیر، خوب مددگار، خوب مددگار۔ غنیمتم، تم غنیمت کے طور پر لاؤ، تم غنیمت کے طور پر لاؤ۔ یوم الفرقان، فیصلے کا دن، یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اس کے علاوہ العدوۃ الدنیا، وادی کے اس جانب، وادی کے اس جانب۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ العدوۃ الدنیا، الدنیا کا مطلب ہے قریب۔ دنیا کو، اس جہان کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت سے ہمارے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے اور آخرت کے درمیان یہ دنیا ہے، تو یہ ہمارے زیادہ قریب ہے نسبت آخرت کے، تو اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں، اس جہان کو، کیونکہ یہ ہمارے زیادہ قریب ہے۔ تو العدوہ، وادی، العدوہ، وادی، الدنیا، اس جانب، ٹھیک ہے؟ اس طرف، اس کنارے، اس جانب، تو وادی کے اس جانب۔ العدوۃ القصویٰ، قصویٰ کا معنی ہے اس، یہ دور کے لیے ہے، دنیا قریب کے لیے ہے اور قصویٰ دور کے لیے۔ وادی کے اس جانب، وادی کے اس جانب، العدوۃ القصویٰ، وادی کے اس جانب۔ اور آگے ہے الرکب، کیا بیٹے؟ الرکب، اس کا معنی ہے قافلہ، الرکب کا معنی کیا ہے؟ قافلہ، الرکب، قافلہ۔ تو یہ تھے الفاظ معنی۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں بیٹا جی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ کیا تھا، جس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوب آپ کافروں سے کہہ دو کہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، اپنے افعال سے باز آ جائیں، تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ نافرمانی کریں تو اللہ کا طریق نافرمان قوموں کے لیے پہلے جاری ہو چکا ہے۔ اور یہ تھی 38 آیت۔ 39 آیت میں ہم نے پڑھا کہ کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فتنہ فساد ختم ہو جائے اور دین سب اللہ کا ہو جائے، دین سب اللہ کا ہو جائے۔ تو فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا پچھلا لیکچر جو میں نے ریوائز کر دیا۔ اب آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیٹا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 40 سے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن، اور اگر، تولو، وہ روگردانی کریں، وہ تولو کا معنی کیا پڑھا ہم نے؟ وہ روگردانی کریں۔ فَعَلَمُوا، جان رکھو، فَعَلَمُوا، جان رکھو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کریں، فَعَلَمُوا، جان رکھو، کیا؟ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک خدا تمہارا حمایتی ہے، بے شک خدا تمہارا حمایتی ہے۔ مولاکم، تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا، خوب حمایتی۔ ونعم النصیر، خوب مددگار۔ نعم المولا، مولاکم، تمہارا حمایتی ہے۔ ان اللہ مولاکم، رب تمہارا حمایتی ہے، پروردگار تمہارا حمایتی ہے۔
نعم المولا، خوب حمایتی ہے، ونعم النصیر، اور خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، انما غنمتم، غنمتم، ٹھیک ہے، جو چیز تم غنیمت کے طور پر لاؤ، کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ، جو چیز من شیئن، جو چیز کی عربی کیا ہے؟ من شیئن۔ انما غنمتم من شیئن، جو چیز تم غنیمت کے طور پر کفار سے لاؤ، فان للہ خمسہ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، وللرسول، اور رسول کریم کا ہے، ولذی القربیٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا ہے، والیتامى، اور یتیموں کا ہے، والمساکین، مسکینوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 5واں حصہ کن کا ہے؟ اللہ کا، رسول کریم کا۔ 5واں حصہ اللہ کا، رسول کریم کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا، اور یتیموں کا، مسکینوں کا، اور مسافروں کا۔ ٹھیک ہے، یتیم، مسکین اور مسافر۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، وما انزلنا، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن، حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آپس میں مٹھ بھیڑ ہوئیں، دونوں فوجیں آپس میں مٹھ بھیڑ ہو گئیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بیٹا اس آیت کا ترجمہ پھر دیکھیں، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، انما غنمتم من شیء، جو چیز تم غنیمت کے طور پر کفار سے لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، رسول کریم کا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا ہے، والیتامى، یتیموں کا ہے، والمساکین، مسکینوں کا ہے، وابن السبیل، مسافروں کا ہے۔ یہ تو 5 حصے ہو گئے، یعنی 5ویں حصے کی تقسیم ہو گئی، اور جو بقیہ 4 حصے ہیں تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، جو انہوں نے جہاد میں شرکت کی، جا کے لڑے، اپنی جان کی بازی لگائی، غازی بن کے آئے، تو ان میں تقسیم ہوگا۔ جو پیدل ہوگا اس کو 1 حصہ ملے گا، جو سوار ہوگا اس کو 2 حصے ملیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کب؟ یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آپس میں مٹھ بھیڑ ہوئیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جس وقت تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے، الدنیا قریب، وهم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ یعنی کفار بعید کے ناکے پر تھے، یعنی مدینہ سے دور کے ناکے پر تھے، والرکب، اور قافلہ، یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، اسفل منکم، تم سے نیچے اتر گیا، یعنی جس راستے سے وہ آ رہا تھا وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا گیا، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو اگر تم وقت مقرر کر لیتے، اگر تم آپس میں قرارداد کر لیتے، تو یعنی وقت مقرر کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو معین وقت میں جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن خدا کو منظور تھا جو کام کرنے والا تھا اسے کر ڈالے۔ لیقضی اللہ امرا، خدا کو منظور تھا، کان مفعولا، اس کام کو کر ڈالے۔ لیہلک من ہلک عن بینہ، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو جیتا رہے وہ حق پر جیتا رہے، ویحییٰ، لیہلک من ہلک عن بینہ، جو مرے وہ حق پہچان کر مرے، بصیرت پر مرے، ویحییٰ من حی عن بینہ، اور جو جیتا رہے وہ بھی حق پہچان کر بصیرت پر جیتا رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ بیٹا اس آیت نمبر 41 کا مفہوم پھر سمجھ لیں۔
کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں تینوں گروہوں کا ذکر ہے، یعنی دو گروہ کفار کے ہیں اور ایک مسلمانوں کا ہے۔ کفار کا جنگی لشکر، اللہ نے فرمایا العدوہ القصویٰ، وہ دور کے ناکے پر تھا، اور والرکب اسفل منکم، اے مسلمانوں قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، یعنی جو جس کی سربراہی ابو سفیان کر رہا تھا، جو اس جنگ کا پیش خیمہ قافلہ تھا، وہ دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تم کہاں تھے؟ العدوۃ الدنیا، قریب کے ناکے پر تھے۔ ان تینوں گروہوں کا ذکر ہے۔ اے مسلمانوں تم کہاں تھے؟ مدینہ کے قریب کے ناکے پر۔ اے کافرو تم کہاں تھے؟ دور کے ناکے پر۔ اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ ساحل سمندر کے راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے تاکہ جو کام اس کو کرنا تھا، یعنی حق کو عیاں کرنا تھا، حق کو ظاہر کرنا تھا، تو اللہ نے کر دکھایا، اور مٹھی بھر مسلمان جا کے کافروں سے لڑے اور فتح حاصل کی، اور اللہ کی فتح ہوئی اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ذرا ہوم ورک دیکھ لیں۔ مشقی سوال نمبر 1، مال غنیمت کی تقسیم کا حکم لکھیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 41 کا ترجمہ لکھ دیں گے تو بیٹا یہ سوال حل ہو جائے گا۔ اگر ایسے لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس طرح لکھ لیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم اس طرح دیا گیا کہ جو چیز تم غنیمت کے طور پر کفار سے لاؤ، اس کے 4 حصے مجاہدین کے ہیں، 5واں حصہ اللہ کا، رسول کریم کا، نبی کریم کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اسی طرح اب اضافی سوال ہے، یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ جنگ بدر کا دن۔ یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ یہ MCQs بھی ہے، شارٹ کویشچن بھی ہے، اس کا مراد ہے جنگ بدر کے دن۔ اور مشقی سوال نمبر 3 ہے آیت کے مفہوم، یہ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِطْرَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فتنہ فساد ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب اللہ کا ہو جائے۔ یعنی جہاد کب تک جاری رہے گا؟ جب تک کہ کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو مکمل ہوا۔ اس میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا آپ رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔